وہ خاموشی سے بائک چلاتا پیچھے بیٹھی اپنی جلی سی بیوی کی چیخیں سن رہا تھا۔ تبھی بائک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا؟ بائک رکتے وہ مایوس ہو گئی۔ اسے تو مزہ آ رہا تھا، شاید وہ چلا اتنی احتیاط سے رہا تھا۔ اسے کچھ بھی کہے بغیر رخ مڑتا اس کے کمر کے گرد اپنا بازو باندھ کر اونچا اٹھاتا وہ اسے نیچے اتار گیا۔ تم مجھے یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس پاس انسانیت کا راج دیکھتے وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اسے جواب دیے بغیر خود بھی جلدی سے بائک سے اترتا ان درختوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گزرتا دوسرے راستے نکل آیا تھا۔ وہ راستہ اس راستے سے بھی زیادہ خاموش اور سنسان تھا۔ دو پل اسے ان راستوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے راستہ تھا، جنہیں دیکھ کر خوف آتا تھا تو یہ منزل پر کیسے پہنچ جاتے ہوں گے۔ وہ سامنے کی جانب بغیر پلک جھپکائے دیکھ رہی تھی جب وہ اسے ایک کار کے پاس لا کر دروازہ کھولتا اندر بٹھا چکا تھا۔ خود دوسری طرف سے آ کر بیٹھتا وہ کار کو سٹارٹ کرتے فل سپیڈ سے سڑک پر ڈال دیتا ہے۔ اسے اس قدر فل سپیڈ میں چلاتے دیکھ وہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھنے لگتی ہے، مگر جب اس کی نظر اپنی سیٹ بیلٹ پر پڑی تھی اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یعنی جب وہ سامنے دیکھنے میں مگن تھی وہ شخص بیٹھتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ چکا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بائک کیوں چھوڑ دی؟ اسے خاموشی سے ڈرائیو کرتا دیکھ وہ چڑھ کر بولی۔ وہ ایک نظر بھی اسے دیکھے بغیر فوراً ٹرن لیتا ہے جس پر وہ بمشکل سنبھلی تھی۔ آہ! تبھی فضا میں گولیوں کی دل چیر دینے والی شور شروع ہو گیا تھا۔ اوف! کیا اس شخص کو الہام ہوتے تھے؟ وہ پیچھے بائک پر کئی افراد کو اپنے پیچھا کرتے دیکھ سوچ سکی تھی۔ لگاتار فائرنگ میں وہ کار گھماتا اب گولیوں کو کار پر لگنے سے بچا رہا تھا۔ وہ اب ایک گراؤنڈ میں نکل آئی تھی۔ وہ اب حیرت سے پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ گول راؤنڈ لے کر وہ کار ان کے سامنے روک چکا تھا۔ اطمینان سے اپنی سبز شعلے برساتی آنکھیں ان پہ گاڑے ضلع کو گود میں رکھتا خود باہر نکل کر کار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوتا، جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے اطمینان سے ان 5 بائک سواروں کو دیکھ رہا تھا۔ ضلع تمہارا میاں پاگل ہے سچ میں؟ خود سے بڑبڑائی وہ بائک سوار بائک سے اترتے اس کے قریب آنے لگے ہیں۔ جب لمحوں میں گولیوں کی برسات شروع ہوئی وہ زمین بوس ہوئے تھے۔ اب اس گراؤنڈ کا نقشہ بدلا، وہ سب زمین پر خون سے رنگے اپنی زندگی ہار چکے تھے۔ ڈیول کے اطمینان میں رتی برابر کمی نہ آئی تھی۔ وہ ڈیول تھا، ہر چیز سے باخبر، وہ ان حبیثوں کا بائک پر بھی سامنا کر سکتا تھا۔ سامنے کا منظر اسے اور نہیں دیکھا گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ کار سے باہر نکل کر پیچھے کی جانب بھاگی تھی۔ یا اللہ! چہرے سے نقاب ہٹاتی وہ کھانس کھانس کر اپنی سامنے ہوئی اس درندگی کو بلانا چاہتی تھی جو ناممکن تھا۔ مس زی! اپنے پیچھے اس مونسٹر کی آواز سن کر بھی اس نے روح نہیں موڑا تھا، بس اس کی بڑھائی ہوئی پانی بوتل اوپن کر کے وہ اسے دیتی۔ یہ ہے سیاہ دنیا مائی وائف۔ کان کے پاس آ کر وہ بولتا ہے، یعنی وحشی پن، مونسٹرز، خون، یہ سب تھا اس سیاہ دنیا کا حصہ۔ سیاہ دنیا تھی۔ وہ بمشکل چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی کھڑے ہو کر اس سے سامنے کھڑی تھی۔ شوہر مجھے لگتا ہے لیٹ ہو رہی ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر 2 انگلیوں کو کھول کر کہتی وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ ہر درندگی کا سامنا کرنے کو اس کے قدم آگے بڑھ چکے تھے جب فضا میں ایک اور کانوں کے چیرنے والی آواز گونجی تھی۔ ضلع کے قدم اور سانس تھمی تھی۔ روح موڑنے کی شاید ہمت نہیں تھی یا حوصلہ، مگر اچانک ہوئی اس خاموشی میں اس کا دل چیرنے کی طاقت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مڑتی اس کی جانب دیکھتی جو لب بھیجے اپنے کندھے سے نکلتا خون دیکھ رہا تھا۔ جیب سے چاقو نکالتا وہ وہیں کھڑے اپنے پیچھے کے جانب پھینکتا ہے۔ وہ اس کا وار سمجھ نہیں پائی تھی، مگر ایک دل خراش چیخ سن کے وہ اس شخص کو اس وقت میں بھی داد دینا نہیں بولی تھی۔ یعنی بغیر مڑے کچھ بھی دیکھے وہ اس شخص پر نشانہ باندھ چکا تھا۔ اس کی جانب بھاگ کر اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ طے کرتی وہ آگے بڑھتی ہے جب وہ دوسرے ہاتھ کے اشارے سے اسے فاصلے پر رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ضلع کو اچانک وہاں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس شخص کو شاید اپنی بیوی کو لمح سے بھی کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ اچانک وہ اٹھتے سینے میں درد کو نظر انداز کرتی وہ کار کی جانب بھاگتی دروازہ کھول کر بیٹھتی ہے۔ روح اس زہر کی جانب تھا جو بغیر زخم کی پرواہ کیے کار چلانے لگتا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ اپنا کندھا دیکھا ہے تم نے؟ ڈیم اٹ! تم ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ اس کا دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ سے جھٹکتی وہ شدید طیش میں بولتی چیخ رہی تھی۔ اگر تم کچھ ہی لمحوں خاموش بیٹھ جاؤ گی تو سچ میں نہ کوئی مسئلہ ہوگا نہ کچھ، بس خاموش رہو۔ اس کا چہرہ دبوچے وہ لفظ ٹھہر کر بولتا۔
اس کے درد پر لب بھیچے لگاتار اس کا زخمی بازو دیکھ رہی تھی، وہ آنکھوں میں اس درد پر آنسو وہ اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے، وہ شخص سیدھا پہلے والے ہی کیمپ میں گھسا تھا۔ ضلع 5 منٹ ماہو کے پاس رہ پائی تھی۔ ابھی وہ لوگ صرف آج رات کے لیے یہاں رکے تھے، ابھی سفر باقی تھا جو پیدل کرنا تھا، ہر مشکل راستہ پار کر کے۔ وہ گرم چھری اپنے زخم پر رکھنے والا تھا۔ اسٹاپ اٹ ڈیم اٹ، کیا پاگل ہو چکے ہو؟ چھری کھینچ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑے آنچ زرلے زرغام کی طرح گرائی تھی۔ زی اپنا چہرہ جھٹکتے اسے چھڑاتا، وہ سرد ترین لہجے میں اسے کھینچتا ہے جسے وہ پیچھے کر چکی تھی۔ ڈونٹ یو، کیا ڈاکٹر نہیں ہے یہاں؟ ہاں، خود گولی نکالنے لگے ہو؟ اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو کسی 2 سال کے بچے سے نکلوا لو نا، بہت مزہ آئے گا سچ میں۔ ویسے بھی میرے زہر کو زخموں سے دردوں سے کھیلنے کا شوق ہے نا۔ اس کے آخری الفاظ پر اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ زی مجھے نائف واپس کرو۔ ٹھنڈا جسم کو سکیر دینے والا لہجہ، وہ سرد بڑھتی آہ بڑھتی اس کے قریب ہوتی ہے۔ پلیز تم خود اپنے کندھے کی گولی نہیں نکال سکتے؟ اٹس امپاسبل۔ وہ مانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اوکے، نکالو گولی۔ اسے جھٹکے سے اپنی جانب کرتا وہ سیدھا ہو گیا تھا، مگر وہ آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی مذاق کی رمق موجود ہوگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ وہ پھر بھی اپنی جانب اشارہ کرتی۔ گولی نکالو فاسٹ۔ اسے اپنے گرفت دے آزاد کرتا وہ اپنے زخم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی والی سچویشن میں تھی۔ زرغام پلیز، بہت درد ہوگا، میں نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ پہلے سے کانپنے لگے تھے۔ فاسٹ بول کر لب بھیجتا درد سے کراہتا وہ اس کے جانب مڑتا ہے۔ بمشکل ہاتھ آگے کرتی، زخم پر نگاہ ڈالتے، لب بھیجے چھری اس کے زخم پر رکھتی، چھری پر دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ امپاسبل تھا مگر اسے کرنا تھا۔ زخم بہت درد ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کوشش کرتی، وہ چھری والا ہاتھ پیچھے کرنے لگتی۔ ڈو اٹ، وہ لفظ بولتا اسے چھوڑ چکا تھا۔ یا اللہ پلیز اسے درد نہ ہو، پلیز۔ آخر کار چھری زور سے اس کے ذہن پر رکھ کر گولی اوپر اچھال چکی تھی۔ شکر گولی اتنی اندر نہیں گئی تھی، مگر فوارے کی صورت نکلتے خون نے اس کے اعصاب منجمد کیے تھے، کیونکہ چھری کو زور سے اس کے ذہن پر رکھ کر اس جگہ کو تقریباً چیرا تھا۔ کچھ باندھو۔ آخر اس کے کہنے پر وہ یہاں وہاں کچھ ڈھونڈتی ہے، مگر وہاں کچھ نہیں۔ اچانک اس کا ہاتھ اپنے سر پر جاتا ہے تو فوراً اپنا حجاب کھولتی ہے۔ حجاب کھولتے ہی وہ اس کے کسرتے سینے پہ باندھ چکی تھی۔ ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر یہ کام بھی ہو گیا تھا، یا اس شخص نے کروا لیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر دوائی نکالتی، پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے سامنے آتی ہے۔ پین کلر دو، لفظ بول کر ہاتھ آگے بڑھاتی وہ اس کا دھیان دوائی پر دلواتی ہے، مگر وہ کچھ بھی بولے شرٹ اٹھاتا اسے مکمل اگنور کرتا ہے۔ اب ضلع کی برداشت ختم ہوتی ہے۔ اس کا سامنا آتے چھیننے والے انداز میں شرٹ لے کر اس کے پاؤں پر اپنی ہیلز مارتی، اس کا تھوڑا سا ہی منہ کھلنے پر دوائی اندر رکھتی، منہ سے پانی کی بوتل لگا گئی تھی۔ صبر مت آزمایا کرو ہرگز مسٹر ڈیول۔ اس کے دوائی نگلتی وہ تنبیہ کرتی، شرٹ خود پہنا کر کچھ اوپر بٹن کھلے چھوڑتی پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر سردی میں باہر مجھے تمہاری شکل نظر آئی تو اپنا حشر دیکھنا۔ انگلی اٹھا کر وارن کرتی باہر نکلنے لگتی ہے۔ جب اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتا وہ اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اپنے اور اس کے بیچ 1 انچ کا بھی فاصلہ رکھے بغیر اس کے کمر پر گرفت باندھتا۔ وہ اسے گرم سانس سے محسوس کر سکتی تھی، ان سانسوں کی گرمائش تھی جو وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ انجام بتائیں مسزی، ٹیل می۔ اس کو زور سے جھٹکا دیتے اپنے سینے میں قید کرتا ہے۔ اس کے لبوں سے نگاہ ہٹاتے اس مونسٹر کی نگاہیں اس کے کمر سے نیچے جاتی سیاہ بالوں پر پڑی۔ کچھ آوارہ لٹیں تھیں، وہ اب اس کے گرفت میں پھڑپڑانے لگی، کیونکہ کبھی بھی وہ اس کے سامنے بغیر سر پر دوپٹہ کیے نہیں آئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا اس نے اس کے بال دیکھے تھے۔ وہ نامحرم نہیں تھا، مگر اس کی ایکس رے کرتی گہری نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ ڈیول لیو می، مجھے جانا ہے۔ اس کے آواز سنتے وہ جیسے ہوش میں واپس لوٹا تھا، جھٹکے سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوتا، شال اٹھا کر سر پر لیتی وہ ابھی روح موڑی تھی جب پاؤں سے کچھ الجھتے وہ سیدھے اس کے سینے پر گری۔ آؤچ، آئی ایم سوری، درد ہونے لگا ہوگا یہاں، سوری، دکھاؤ، پھر خون تو نہیں نکل رہا؟ آئی ایم سوری۔ جانے کا ارادہ ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اس کا بدلتا انداز اور بدلتی نظریں اسے وارن کر رہی تھی۔ اگر میں نہ جانے دوں تو؟ زرغام پلیز۔
اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کرتی ہے. جب وہ اسے جھٹکے سے نیچے کرتا اس کے اوپر آیا تھا. تم سے محبت اس مافیا لیڈر کو زندگی میں غلطی کی صورت میں نہیں ہو سکتی. تمہارا وجود کبھی بھی ڈیول کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا. جسٹ لیو. جس نے اس دل کو زخمی کیا تھا اس میں زخم سے خول کیا تھا جس میں نہ جانے وہ کس قدر اندر جا بسا تھا. کچھ بولے کوئی بھی ریئیکٹ کیے بغیر وہ اٹھ کر شال درست کرتی باہر نکل کر اپنی جگہ بند ہوئی تھی. نہ کوئی آنسو نہ شکوہ. کچھ خاموشی سے پاس لیٹی ماہو کو دیکھتی وہ سیدھا لیٹی اوپر کی جانب دیکھنے لگی. تم سے محبت اس مافیا لیڈر کو غلطی کی صورت میں نہیں ہو سکتی. تمہارا وجود کبھی بھی ڈیول کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا. تمہارا وجود کبھی بھی ڈیول کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا. ہر لفظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے. تبھی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر پانی کی بوتل اٹھاتی, جائے نماز بیگ سے نکال کر رکھتی, وضو کر کے آتی, میٹرس پر جائے نماز بچھا کر قبلہ رخ دیکھتی, نیت باندھتی. بے شک وہ ہر وقت ہوتا تھا, صرف وہی تھا جس کسی بھی لمحہ پکار کر کوئی خالی ہاتھ نہ رہا تھا. ہر سجدے میں گرتے وہ گھٹ گھٹ کر روئی تھی. اب وہ دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے خاموش لبوں سے اپنی ہاتھ کی لکیریں دیکھتی محض ان سے یہی سوال کر رہی تھی. کیا اس کے محبوب شوہر نے اسے ہمیشہ دھتکارنا تھا؟ کیا شوہر کی نفرت, شوہر کی بے رخی, شوہر کے تیر چبھونے الفاظ, شوہر کی اٹھتی سرد نگاہیں کب تک آ کر کب تک اس وجود نے جھیلنی تھی؟ ہر سوال موجود تھا مگر نہ وہ زبان پر تھا نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا, کیونکہ جواب وقت نے طے کیا تھا. صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی جب انہیں باہر بلوا لیا گیا تھا. ساری رات کی جاگی وہ سرخ آنکھیں لیے زمین پاؤں سے کھروچتی نہ جانے کن سوچوں میں محو تھی. پوری رات خود کو کسی کی نظروں کی حساد میں موجود پایا تھا مگر کس کے وہ یہ نہیں جانتی تھی. مس ذلِ سامنے دیکھو. اپنے بغل سے آواز آتی وہ ایک نظر خزان پر ڈالتی. سامنے دیکھتی ہے جہاں کیون کھڑا کچھ بول رہا تھا مگر سن ہوتے دماغ سے وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی. تم ٹھیک ہو؟ یہ آواز مارک اور ماہو کی تھی مگر وہ پہلے ہی زمین بوس ہوئی تھی. ذلے ایسے کئی آوازیں اس سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ جو آواز سننے کو بےتاب تھا وہ کہیں نہ تھا. شکر تمہیں جلدی ہوش آ گیا. اسے آدھے گھنٹے میں ہوش میں آتا دیکھ ماہو شکر ادا کرتی اسے بیٹھانے میں مدد کرتی ہے جس میں ایک سیکنڈ تھا. اسے جلدی سے کھاؤ اور اٹھو, ہمیں نکلنا ہے. کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی. تم جلدی کرو, ہمیں اپنی منزل تک آج ہی پہنچنا ہے. سر کو ہم دیتی وہ اسے سینڈوچ لے کر چھوٹے چھوٹے بائٹ لیتی ہے. اسے بھی دیکھ رہی تھی. ماہو پاس پڑی گرم ٹوپی اٹھا کر اسے پکارتی وہ ہاتھ آگے کرتی ہے جس کو وہ ایک مسکراہٹ پاس کرتی لے چکی تھی. ہوا کیا تھا تمہیں؟ اس کے اچانک پوچھے جانے سوال پر وہ لمحہ بڑائی ضرور تھی مگر جلد ہی خود پر کنٹرول کرتی وہ مسکرا کر بس نفی میں سر ہلا پائی تھی. خیر نہیں بتانا مت بتاؤ, کبھی دل کرے کچھ شیئر کرنے کو تو میں ہوں. تمہارے بہترین دوستوں میں سے ایک ذلے نے چونک کر ماہو کو دیکھا تھا. یہ پہلی بار تھا اس نے یوں اسے اپنا دوست کہا تھا. ماہو تم جانتی ہو ہماری دوستی پر ہوئی وہ پہلی بات چیت یاد ہے؟ وہ جیسے اسے کچھ یاد دلوانا چاہ رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی وہ ٹوٹے, پہلے ہی اسے رشتوں نے بہت توڑا تھا. جانتی ہوں مگر یار اتنی پیاری لڑکی سے دوستی نہ کی تو خواہ میرے ضمیر زندہ نہیں چھوڑے گا. اچھے سے ڈرامہ کرتی وہ خود ہنسی تھی تو ساتھ ذلے بھی ہنستی تھی. تم پاگل ہو؟ کھڑی ہو کر حجاب ٹھیک کرتی ماہو کے سر پر رسید کی تھی اس نے. میکال کون سا دن ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ مسٹر اشر ریوالونگ چیئر پر بیٹھے اپنے سامنے کھڑے میکال سے سوال کر رہے تھے. اس سیٹرڈے نائٹ مگر آپ کو لگتا ہے وہ کر پائے گی؟ اس کی جان بھی جا سکتی ہے. وہ شاید اب مطمئن نہیں تھی. یہ بار اشر کہا میکال میں نے اس کے لیے اگر چنا ہے تو کچھ سوچ کر سمجھ کر ہی چنا ہوگا. اس کا انداز جیسا تھا وہ سر کو ہم دیتے باہر نکل گئے تھے. اس کے جاتے انہوں نے فون پر نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا تھا. سیٹرڈے نائٹ پہلا وار. کچھ لفظی بات کہتے وہ دوسری جانب کی خاموشی پر وہ سر جھٹکتے فون کاٹ کر دیتے ہیں. آئی وش تم کچھ بدلو نا. اس وجود کو تصور کرتے وہ بس بڑبڑائی تھی. یار کتنا راستہ ہے اور. ماہو چل چل کر تھک چکی تھی. آگے کی جانب ابھی کوئی منزل نہ دی. وہ پاس پڑی ایک برے سے پتھر پر بیٹھی منہ سے پانی کی بوتل لگا لیتی ہے. سچی یار پتہ نہیں کب پہنچیں گے, کہیں سیدھا اصلی منزل کی جانب نہ پہنچ پائیں. فضا بھی اس کے ہاں میں ہاں ملاتی اس کے پاس ہی گزرنے والے انداز میں بیٹھتی ہے. اوئے بزرگو تھوڑی تو عقل کرو, اگر مونسٹر نے دیکھ لیا تو یہیں پتھر تم لوگوں کو مارے گا. مار گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا خود بھی رک چکا تھا. ماہو اور فضا اس کی اس حرکت پر اب اسے اچھے سے گور رہی تھی. تم تو جیسے دوڑ رہے ہو نا اس وقت. یار مجھے اٹھا کے لے جاؤ ماہو.
اس وقت وہ بلیک جینس پر بلیک ہی شرٹ فراک پہنے اتفاق سے ڈیول سے میچنگ کر رہی تھی، مگر ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب ایک غلط نگاہ ڈالی تھی۔ ہاں، تاکہ یہاں سے گر کر سیدھا اوپر پہنچوں ابھی میں نے زندگی میں دیکھا کیا ہے؟ ذلے منہ پھیلا کر سر اٹھاتی ناراضگی سے اسے پانی کی بوتل کھینچے پینے لگتی ہے۔ ایک منٹ، یہ جھوٹا ہے کیا؟ او ہاں، یہ جھوٹی ہے، یہ پی لو۔ ایک اور بوتل نکالتی اسے دیتی ہے۔ چلیں کیا؟ پانی پیتی وہ ان سب کو کافی آگے دیکھ کر کھڑے ہو کے کہتی ہے جب اس کا کندھا بری طرح کس سے ٹکراتا ہے۔ او سوری۔ سامنے کھڑی اس دوسرے جن کو دیکھتے وہ فوراً معذرت کرتی ہے۔ حسان وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں بے انتہا وجی لگ رہا تھا، مگر اسے آج غصے سے گھورتا نہ پا کر وہاں سب حیران ہوئے تھے۔ اٹس اوکے، اٹھو، ابھی راستہ ہے تھوڑا آگے ریسٹ کرنا، سادگی سے کہتا جیب میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مارک بھی اس کے کندھے پر بازو پھیلائے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ماؤ، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی؟ ہاں بھائی، اتنا نرم انداز خیر ہو اس جن کو۔ سو فائنلی ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، سمجھ لو یہ سب سے ایزی رہے گا، بس ایک ٹاسک ملے گا، وہی یہ باکس۔ کیون وہ ایک طرف پڑی باکس کی جانب اشارہ کرتا ہے، دوبارہ بات شروع کرتا۔ یعنی آج سے یہ بک آپ کو دے دی جائے گی اور واپس پہنچتے ہیں ہم آپ سے جو پوچھیں گے لکھوائیں یا جو کچھ، یہ سب آپ کو یہاں اس جگہ رہنے میں ساتھ دے گی۔ اور دوسرا یہ رہی نوٹ بک، جو فل کرو، جو بھی دیکھو، جو سوچ آئے ذہن میں اس جگہ کے متعلق یا جو ٹاسک مل جائے چھوٹا سا، اس کے مطابق الفاظوں کا ہنر اتارو۔ سب سے مین ٹاسک ان دنوں کا یہاں رہنا اس سردی میں آسان نہیں۔ آئی نو، آپ سب کی حالت دیکھ کر پتہ لگ رہا، تو لگ جاؤ کام پر اور لگاؤ اپنے کیمپس۔ ان سب کو کہتا وہ ایک کیمپ لگانے لگا تھا۔ ڈیول ایک سائڈ سب سے دور اپنا کیمپ لگا چکا تھا۔ کیون نے بھی کسی کو نہ نوٹ بک دی تھی نہ ہی بک۔ یار ماحول لگے گا کیسے یہ جن کا بچہ؟ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو لکیریں کاٹنے میں مصروف تھا۔ نہیں لگے گا، یہ اس سردی میں مر جانا ہے کیا؟ ماہو منہ بنا کر بولتی ہے۔ رکو، میں آئی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ وہ سنو، سامنے کھڑے شخص کو پکارتی ہے۔ حسان رخ موڑ کر اپنے سامنے کھڑی ذلے کو دیکھتا ہے، برو چکاتا ہے جسے جاننا چاہ رہا ہو اسے بلا رہی ہے وہ۔ کیا تم ہماری ہیلپ کر سکتے ہو؟ چلو مارک، تم یہ سیٹ اپ کرو، میں آیا۔ یہ منظر کسی کی آگ اگلتی نظروں نے کس طرح دیکھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ یہ رہی بکس اور یہ نوٹس، سب اپنے اپنے لے لو۔ بکس اور نوٹس درمیان میں رکھتا وہ بیٹھ کر سب کی جانب نگاہ ڈالتا، کہتا سامنے کھڑی جینری کو دیکھتا ہے۔ نہ جانے اس کا منہ کیون بنا ہوا تھا وہ 2 دنوں سے۔ نہ جانے اس کا منہ کیوں بنا ہوا تھا 2 دنوں سے۔ آئی ہوپ لیٹ نہیں ہوں؟ جانی پہچانی آواز۔ ذلے بک اٹھا کر پیچھے کی جانب مڑی جہاں بہت ہینڈسم وہ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر موجود سختی وہ اسے عجیب لگی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ مسکراتا تھا یا شاید دکھاتا تھا۔ اوف، تم کیا سوچ رہی ہو ذلے؟ ہر چیز میں مسٹری ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ خود کو جھڑکتی وہ نگاہ بدل کر نوٹس اٹھاتی اپنے کیمپ میں گھستی تھی۔ سب لوگ کسی کام کے لیے باہر آ رہے تھے۔ ذلے کا کیمپ اور ماہو کا کیمپ اب لگ گیا تھا۔ یہ کیمپ چھوٹے تھے جن میں ایک فرد رہ سکتا تھا۔ وہ اپنے کیمپ سے نکلتی ماہو کے کیمپ میں گھسی تھی۔ ماہو، مجھے معصوم کو بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جو بک کو کھو رہی تھی اس کے کہنے پر اس کی طرح ہی منہ پھیلائے بیٹھی۔ اور نہیں تو چلو اس کیون کا سر پھوڑنے، ذرا ہمیں بھوکا رکھے گا کیا؟ آستین اوپر کرتی وہ باہر نکلتی ہے، مگر سامنے عمار کو دیکھ کر واپس کیمپس میں گھسی تھی۔ یہ مسٹر عمار کب آئے؟ عمار اب ہاں وہ بھی آئے بھائی بولتے وہ رکی تھی۔ اچھا صحیح، تم کیوں بیٹھی ہو مہارانی صاحبہ؟ چلو میرے ساتھ ساتھ میں وہ سبز آنکھوں والا مونسٹر بھی ہے، اب کیا میں اکیلے شکار بننے جاؤں؟ وہ ذلے کو بات کرنی ہے، ماہو کیون سے کہہ کر خود پیچھے ہوتی ہے۔ اس کا بازو پکڑ کے وہ کھینچ کر باہر لائی تھی۔ اب ذلے اور کیون پر سب کی نگاہ تھی۔ ذلے تو ہونک بنے ماہو کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں صاف شرارت تھی۔ وہ مسٹر کیون، کیا یہاں بھوکے رہنا ہے؟ آخر تنگ آ کر وہ پوچھ لیتی ہے۔ خود پر کسی کی جلتی نگاہیں اسے محسوس ہوئی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں، میں ذلے، جو کھانا ہے بناؤ اور کھاؤ۔ آج ایک جانب ٹیبل پڑی تھی، اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا وہ سب کو بتا گیا تھا یہاں سچ میں رہنا آسان نہیں، وہ جتنا ایزی سمجھ رہے تھے یہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ اوکے تھینک یو مسٹر کیون۔ یار میں نہیں کچھ بنا رہی، میں بھی نہیں۔ فضا ماہو مارک نے ایک ساتھ ٹیبل تک ذلے کے سامنے احتجاج کیا تھا، جبکہ حسان اور ذلے خاموش تھے۔ اوکے میں سینڈوچ بنا رہی، اگر کسی نے منہ بنایا تو بھوکا رہنا موٹو۔ ان سب کی اتنی بن گئی تھی کہ وہ بے تکلف ہو کر مذاق کرتے تھے۔ ہائے کیا تم اتنا برا کھانا پکاتی ہو؟ یہ آواز مار کی تھی جب اب اپنا سر پکڑے کھڑا اسے ہونک بنا دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے
کیچپ کا بھرا ہوا پیکٹ اس کے سر پر اٹھا کے مارا تھا۔ یار کچھ اچھا سا بنا دو، ہم سب تھوڑی ہیلپ کروا دیں گے۔ یہ آواز حسان کی تھی۔ اوکے تو سینڈوچ اور جوس ڈن۔ بریڈ اٹھاتی وہ ان لوگوں سے کہہ کر کام کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ اوف واو، یہ کتنا یمی ہے۔ ان سب نے مل کر اس کی تعریف کی تھی۔ اس وقت جینی بھی ان میں موجود تھی اور کیون بھی۔ باقی لوگ دوسری ٹیبل پر تھے۔ وہ ایک پلیٹ میں سینڈوچ رکھے عمار کی طرف آتی ہے جو فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ پلیٹ اس کے آگے کرتی ہے۔ اپنے سامنے موجود پلیٹ میں سینڈوچ دیکھ وہ سر اٹھاتا اسے دیکھتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ کندھے اچکاتا پلیٹ پکڑ چکا تھا۔ ضلع گزرتی ایک نظر پاس بیٹھے زرگام پر ڈالتی واپس ٹیبل تک آئی تھی۔ حسان اور کیون خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے۔ اوف، چاقو کی نوک پوری طرح اس کی انگلی میں گھسی تھی، مگر اپنی انگلی سے نکلتا خون وہ چھپا کر کسی کام کے بہانے اپنے کیمپ میں آئی تھی۔ اے رک جا، خون کو رکتے نہ دیکھ اکتا کر بولتی ہے۔ جب کوئی اس کا ہاتھ ہمیں اس کی انگلی پر رومال باندھنے لگتا ہے وہ احتجاج کرتی ہے۔ جب اس شخص نے اس کے ساتھ نکلتے اسے اپنے گرفت میں لیے کسی دوسری جگہ لایا، وہ ان کیمپس سے کافی دوری پر موجود تھی۔ لیو می، ڈیول کے گرفت میں پھڑپڑاتی وہ چیخی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہے وہ۔ ہٹو پیچھے، ایسا نہ ہو کہیں تم جل ہی جاؤ میرے گندے وجود کو چھو کر۔ کیا وہ سوچ نہیں سکتا تھا وہ اسے کون سی اذیت دیتا ہے؟ شٹ اپ مس زی، اسے واپس اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یو ہیٹ می ناؤ لیو می، کہنے کو لائے ہو نا تم بہت بری ہو، نفرت کرتا ہوں کون تم سے، تم گھٹیا ہو، تم نہیں ہو، تم کسی قابل نہیں ہو، یہی تم کہنے والے ہو نا؟ ہیں جانتی ہوں میں مسٹر ڈیول، سب کچھ اور بھی ہے تو بتا دو، سن لوں گی میں، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس سے زیادہ گری ہوئی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بے سکونی کا باعث ہے اور اسے محبت کرنے کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ گناہ ہے، گناہ سمجھتے ہو تم؟ ناؤ لیو می، وہ بولتی گئی تھی۔ سامنے والا شخص خاموشی سے سنتا گیا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے جھک کر اسے بازو میں بھرتا وہ اپنے کیمپ میں لاتا ہے۔ اوے اتارو مجھے، اس کے بازو میں خود کو پا کر وہ سرخ ہوتی پاؤں جھلاتی اب باقاعدہ اس کے سینے پر مکے برساتی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، کچھ کر دوں یہیں؟ کر کے دکھاؤ، کوئی عام لڑکی نہیں ہوں میں۔ کیا بول رہی تھی؟ اسے سینے سے اپنے پن کرتا وہ کمر پر بازو کا نرم گھیرا تنگ کر چکا تھا۔ میں بول رہی تھی۔ اب سچ میں اس ڈرائیور نے اپنی بہادری بیوی کی سٹی گم کی تھی۔ بولو، اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ تم کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ اگر جب کچھ بھی اسے سمجھ نہیں آتا گھور کے کہتی وہ اس کے سینے پر زور سے مکے برساتی تھی۔ تم اپنے کیے جانے والے سوال پر یہ جواب سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جانتی ہوں، چھوڑو مجھے، سخت لہجے میں وہ بولتی ہے۔ ہر کسی سے دور رہو۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ اسے پیچھے سے ہتھاڑ میں لیتا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہاں لیو، اسے جواب دیے بنا اسے چھوڑتا وہ ایک لفظ جواب دیتا پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر کھینچ کر بتاتی وہ بہت کچھ جتا کر وہیں نکل چکی تھی۔ اور پتہ ہے کیا، تمہارا پیچھا تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا، دیکھنا تب بھی تمہارے پیچھے رہوں گی، واپس آ کر منہ بسور کر کہتی وہ اپنا انداز اپنا چکی تھی۔ زرگام نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی امپاسبل تھی۔ یار یہ کس جن نے لکھی ہوگی؟ وہ ساری رات کے اس پہر ٹیبل پہ جمع اس کتاب پر تبصرہ کر رہے تھے۔ یہ کامنٹ مارک نے پاس کیا تھا جو منہ بنائے کتاب کو گھورنے کے بعد پاس بیٹھ کر پڑھتے حسان کو گھور رہا تھا۔ میرا بھی یہ سوال ہے، کیا پاگل تھا کوئی بھائی؟ اگر لکھ لی تو ہمارے لیے عذاب نازل کیوں کیا؟ آپ فضا کا اکتایا ہوا جواب سنتے وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ ہنس دیے تھے۔ آئی ہیو این آئیڈیا، کیوں نہ یہی کتابیں جا کر کیون کے سر پر جڑ دیں؟ ماہو نے آئیڈیا دیا۔ سچ میں یار، کیا تم بڑے لائق فائق ہو نا جو بیٹھے پڑھے جا رہے ہو؟ فضا ضلع اور حسان کو خاموش دیکھ ان سے کتاب کھینچی گھور کے بولتی ہے۔ بک دو مجھے، پھر سے لاسٹ رنگ پر نہیں آنا۔ مگر اب ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ ماہو ضلع کو گدگدی بری طرح ہنسانے پر مجبور کر چکی تھی۔ آئے بس، اس کے رکتے وہ اسے گھور کر کہتی ہے، مگر اس کا گدگدانا دوبارہ شروع ہوا تھا۔ بس نا، بیچ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سامنے کھڑا ڈیول اس کی مسکراہٹ دیکھتا وہیں سٹل تھا۔ اس کا ڈمپل کبھی واضح ہو رہا تھا، کبھی چھپ رہا تھا۔ وہ منہ پر کبھی ہاتھ رکھتے لوٹ پوٹ ہونے لگتی تو کبھی اس کے رکتے بول کو دوبارہ ہنسنے لگتی۔ نہیں کرو، بس کرو،
ہاتھ ڈیول کی جانب بڑھاتے وہ ان سب سے بچنا چاہ رہی تھی جو اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام چکا تھا. اس کے ہاتھ تھامتی وہ اس کے پیچھے کھڑی اس کے پیچھے چھپی تھی. اب سچ میں سب کی سٹی گم ہو گئی تھی سامنے اس مانسٹر کو دیکھ کر. اس کی نظروں کی تپش سے جو سب لوگ ضلع کو ایک گھڑی سے نوازتے کیمپ میں گھسے تھے. حسان بھی ایک نظر ڈیول کو دیکھتا اسے بری طرح نظر انداز کرتا ہوا گزرا تھا. ان کی چاہتے ضلع بھی جانے لگتی ہے مگر اس کی بازو اس کی مضبوط گرفت میں آئی تھی. اس کو اپنی جانب کھینچتے وہ اسے بک لیتا کچھ صفحہ پلٹ کر دیکھتا اس کی جانب نگاہ اٹھاتا ہے جو اسے دیکھ رہی تھی مگر اسے خود کو بھانپتا دیکھ کر بک کھینچنے والے انداز میں لیتی وہ فوراً رفو چکر ہوئی تھی. زرخام باہر کرسی پر بیٹھا اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب اس کی خوشبو اپنے بے انتہا نزدیک محسوس ہوئی تھی. جینی لیو اسے یوں کہتے ضلع سن چکی تھی. جینی پھر بھی اس کے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھتی کچھ بولنے لگتی ہے جب وہ منہ بسور کر بچوں کی طرح اس کی ٹانگوں پر بیٹھ چکی تھی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا گھور وہ جی بھی کو رہی تھی مگر لا ڈیول سے کر رہی تھی. اپنی ٹانگوں پر اسے بٹھا دیکھ وہ اس بازو کے گرد باندھ چکا تھا جس کا چیپٹر نمبر 2 شروع ہو رہا تھا. جینی اسے یوں بیٹھا دیکھ اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگتی ہے. پیپر ایک نظر ٹیبل پر ڈالتا وہ جینی کو اشارہ کرتا ہے یہ لو اور تم یہاں بیٹھ جاؤ. شاید وہ چاہتی تھی وہ اسے دور ہو جائے. جینی اسے پتھریلی بھری آواز میں پکارتا وہ جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اس پر سلگ اٹھی تھی. احسان کرنے والے انداز میں پیپر اٹھاتی وہ ایک تیز نظر اس کی گود میں چڑی ضلع پر ڈالتی. وہ کیمپ میں آئی تھی. سب سے زیادہ بری اسے وہ ڈیول کی نظر لگی تھی جس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے پیپر دو اپنی جگہ ٹھیک بیٹھی ہے. اس کی نظروں میں موجود اس کی قریب کا سکون بری طرح چبھا تھا اسے. زی وہ جو اسے پچھلے آدھے گھنٹے سے کچھ سمجھا رہا تھا اب اسے اپنے کندھے پر سوتا دیکھ وہ ہلکی آواز میں پکارتا. وہ بند پری اسے اپنے سینے پر سے کتاب اٹھا کر سامنے رکھتا دوسرا بازو بھی اس کے گرد باندھتا ہے. ڈیول اٹس ارجنٹ مجھے نکلنا ہوگا. امار اپنی جینس میں گنز رکھتا جلدی بازی میں بولتا اپنا فون چیک کرتا ہے. ڈیول سر کو خم دے کر اسے پشت ٹکاتا آنکھیں بند کر گیا تھا جب وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی تھی. سردی شدید کی شدت پکڑ چکی تھی. آنکھیں کھولتا وہ اسے بازو میں بھرتا ہے اس کے کمر میں لاتا گھٹنوں کے بل جھک کر اسے لٹانے لگتا ہے. شال جو اب ایک طرف ڈھکی ہوئی تھی اسے اتارتا وہ اپنے زخمی بازو کی نظر دیکھتا جھک کر اسے پورا گرم شال لپیٹ کر کمبل ڈالتا کھڑا ہونے لگتا ہے جب وہ اس کا نیند میں ہاتھ پکڑ چکی تھی. آئی ریئلی لوز یو زرگام وہ شاید خواب سمجھ کر نیند میں بڑبڑائی تھی. اس ڈیول کے دھڑکنوں کو اس لڑکی نے بری طرح چھیڑا تھا مگر وہ ڈیول تھا. اس مانسٹر کے دل کی جگہ پتھر رکھا گیا تھا. اپنا ہاتھ کھینچتا وہ باہر نکل آتا ہے. کل سے مس زی میرا مشن سٹارٹ. آسمان میں نہ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا مگر سوچوں کا تسلسل محض ایک وجود تھا. سنو لڑکی ضلع کے ہاتھ کام کرتے رکے تھے. ماہو سر پہ مفلر باندھے گلے میں چین پہنے بالوں کی لٹیں ہونٹوں کے اوپر رکھے باری آواز میں پکاری. تمہیں کیا ہوا کہیں رات کو کسی زومی کا شکار تو نہیں ہو گئی. ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی وہ بولی. ہاں یا اللہ تم اب بہت فنی لگ رہی ہو. ٹکڑوں میں وہ بات کرتی ہنسی تھی کیونکہ وہ الگ ہی اتنی فنی رہی تھی. ضلع کو یار اس ضلع کو بناتی ہمیں ہنسی کے بجائے پیار تو آتا. تم تو کہیں سے کیوٹ نہیں لگ رہی. آؤچ یہ فنی تم ضلع کو بناتی نا. وہ جو اپنی بات کہہ کر اسے جلا رہی تھی. ماہو سے پڑنے والی اسٹک سے 14 کیا ہندرا طبق روشن ہوئے تھے. جلاد کہیں کی جو اب تک منہ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی. یار تم آخر نقل کس کی اتار رہی ہو. اب اس کا ہنسنا کام ہوا تھا تو وہ اسے سر تا پیر دیکھ کر ہنسی روکے پوچھتی ہے. وہ دیکھو سامنے جن سامنے مارک اور حسان کھڑے نہ جانے کس بات پر ڈسکشن کر رہے تھے. اوہ حسان یا مارک. فضا کے اتنے اونچا نام لینے پر وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوتے ہی یہیں آ جاتے ہیں مگر جیسے ان کی نگاہ ماہو پر پڑی تھی ان دونوں کے ساتھ ہنسی امڑ کر ہونٹوں پر آئی تھی جو اس کی نقل کیے بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اوپر سے منہ بسور کر سر جھکائی کھڑی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو. مارک اوہ یار جانتا ہوں کتنی طاقت ہے اس ہاتھ میں سو پلیز مجھ پہ ٹرائی مت کرنا. حسان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا. ارے ماہو واٹ اے میچ نا. فضا اور مارک کی آواز سے وہ روح موڑ کر ان دونوں کو سخت گھوری سے نوازتا اپنے کیمپ میں گھس جاتا ہے. سب لوگ باہر آؤ.
اس کے بعد آنے والی کیون کی آواز پر وہ سب باہر نکلتے ہیں، مگر اچانک ہی ہر طرف سے دھوئیں اٹھے تھے۔ تبھی زوردار دھماکے کی آواز، سبھی متوجہ ہوتے ایک جانب چھپتے اپنی گنس نکالتے ہیں۔ "وٹ دی ہیل، اب یہ کون سے دشمن بل سے نکلے ہیں؟" کیون کی غصے بھری آواز آئی۔ کیون اس کی پکار پر وہ بس سر جھٹک کر سامنے دیکھتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی پکا دشمن تھا ان کا، جس نے روشنی میں اپنا پہرا وار کیا تھا۔ "ذلے ذلے!" ماہو کی چیخ سن کر کیون اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ حسان اپنے کیمپ کے پیچھے سے نکل کر کلا بازی لیتا اس کے پاس آتا ہے، جو باہر آ رہی تھی۔ "وٹ دی ہیل، سکون نہیں ہے تمہیں؟" اس کو کمر سے جکڑتے وہ بے رحمی سے اس کا منہ دبوچ کر پوچھتا ہے، اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ رہا تھا۔ "حسان، ذلے نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہاں تھی وہ لاسٹ ٹائم؟" کیون طبی آواز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ حسان اس پر گرفت ہلکی کر چکا تھا مگر چھوڑا نہیں تھا۔ کیون نے ڈیول کی سرخ آنکھیں دیکھ اسے پوچھا تھا، "وہ مجھے میرے کیمپ میں منانے آئی تھی، پھر وہ پانی لینے کے لیے باہر رہی اور اب کہیں نہیں ہے وہ کیون؟" دوسری جانب ڈیول موڑ کر ایک سائڈ نکلتا، ایک پتھر کے پیچھے دیکھتا، نفی میں سر ہلاتا، اسے دبوچ کر کھڑا کرتا ہے۔ "آہ نو، پلیز!" ڈیول کی نظر جیسے اس کے پاؤں پر پڑی تھی۔ ان سب شعلہ برساتی نظروں میں خود بخود نرمی کا عنصر تھامے ماتھے کی تیوری خود بخود غائب ہوئی تھی۔ "اوہ ڈیول!" ڈیول کی نظر پاس پڑی ٹوٹی شیشے کی بوتل پر پڑی تھی، جس کا ایک ٹکڑا اس کے پاؤں میں گھس چکا تھا۔ وہ ڈیول کا دماغ گرم کر چکی تھی۔ اس موسم میں ایسی جگہ پہ شوز پہنے وہ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ وہ کھلی سینڈلز تھیں جس کا اسٹرپ ٹوٹا تھا۔ یقیناً وہ دیکھنے کے چکر میں پاؤں میں کانٹا چھپ گیا تھا۔ "ڈیول، کیا سب کلیئر ہو چکا ہے؟" حسان بغیر اجازت اس کے کیمپ میں آ کر پوچھتا ہے۔ "ذلے، تمہیں کیا ہوا؟ کہاں تھی تم؟" حسان اس کی طرف دیکھ کے بولتا ہے۔ حسان اس کی پتھریلے آواز پر وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے ہیں، جو سرخ نظروں سے اسے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ حسان دانت پیستا گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے زخمی پاؤں دیکھتا ہے۔ "یہاں اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے، کسی بھی وحشی بے حس سے امید مت لگانا کبھی." ڈیول اس کے جاتے ہی اس کے قریب بیٹھتا، پاؤں اٹھا کر اپنا گھٹنے پر رکھتا ہے۔ "نو!" اس کانچ کا ٹکڑا پکڑتے دیکھ وہ نفی میں سر ہلاتی پاؤں کھینچنے لگتی ہے، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ "تمہیں پتہ ہے میری کتنی گرل فرینڈز ہیں؟" اس کے بولتے جا بجا وہ سکتے کی عالم میں نظریں اٹھا کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی ہے، جب وہ اسے جھٹکے سے کانچ نکال چکا تھا۔ آہ! ہونٹ دانتوں میں دبائے تھے، وہ سکون سے اس کے پاؤں کی پٹی کر چکا تھا۔ میں تمہارا حشر کر دوں گی، آئی ول کل یو!" بری طرح اس پر جمٹی، اس پہ مکے کی برساتیں شروع کر دی تھی۔ جو سکون سے بیٹھا اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اس کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ "تم اتنے برے کیوں ہو؟ ہر جلاد و مونسٹر برا ہی ہوتا ہے." کان میں کی گئی سرگوشی پر سر اٹھاتی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ "تمہیں مونسٹر کہنے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں بھی نہیں." اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے گھرتی میں آ کر وہ منہ بسودتی اپنی ازلی والے انداز میں اس کی ٹانگوں پر بیٹھتی ہے۔ "مجھے میرے کیمپ میں چھوڑ کر آؤ، نہیں تو اپنے کیمپ سے ہاتھ دھونا پڑے گا." گردن میں دونوں ہاتھ ڈالتی مزے سے بولتی، آخر میں وہ مسکرا کر اسے دیکھتی ہے، جو اسے بازو میں بھر کر لٹا چکا تھا۔ "یہ واپس نہیں ملے گی، یہیں سوچ کر دینا." اس کے ہاتھ میں موجود جیکٹ دیکھ کر شرارتاً وہ بولتی ہے، اب کھینچ چکی تھی۔ "ذلے!" کوئی اس کے گال سے ہلاتا نرمی سے جگانے کی اسے کوشش کر رہا تھا۔